مگر لوگ محبت میں پھر وقت ناوقت کرتے ہیں، اس لیے ضروری بات جو دین کی ہو وہ سننی چاہیے۔ میں ایک دفعہ ملتان حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر تھا، تو وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم کی طرح۔ خیر المدارس ہے وہاں حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری ہوئی۔ حضرت نے مختصر چیزیں بیان فرمائیں کام کی، پھر اخیر میں گھڑی دیکھی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجمع کافی تھا، فرمایا کہ کام کی بات سنیں گے یا مسافہ کریں گے، کیا بات ٹھیک ہے؟ سب نے کہا کام کی بات بتائیں گے، فرمایا پھر مسافہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو طے ہو گیا۔ لیکن پھر لوگ فرمایا یہ کیا وہ؟ فرمایا لوگوں نے مسافر کو رسم بنا دیا، رسم نہیں ہے یہ عبادت ہے، عبادت طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول میں نے دیکھا بہت کثرت سے تھا۔ ایک تو مسافر لوگ کرتے ہیں رسمن، یعنی نیت میں نہیں سب کی کہتا، لیکن عمومی جو مزاج بن گیا رسم۔ اور دوسری اس پر تو حضرت ہلدوئی کو دیکھا میں نے مسافر، حضرت جلال آبادی کو مسافر فرماتے تھے سلام کی کثرت وارد ہوئی ہے، لیکن سلام کے بھی آداب ہیں۔ جب کوئی ایک آدمی آئے تو ایک دفعہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب وہ سب کے لیے ہو گیا۔ اور ایسے ہی جب کوئی جماعت وغیرہ آتی تھی حضرت کے ہاں تو بھی میں دیکھتا تھا کہ حضرت سب کو اگر سب باری باری تو تشریف رکھیے، کون ہے امیر صاحب؟ وعلیکم السلام، مسافہ کے بیٹھ جائے، سب کی طرف سے ہو گیا۔ فرماتے تھے یہ اس کا ادب ہے۔ اور وہ جو سب سے فردن کیا جاتا ہے یہ رسم ہے، اس کو لوگ سنت سمجھتے ہیں۔ ایک چیز اس میں کوتاہی ہوتی ہے، معاشرت کی سنت ہے، ادب ہے اس کا۔ دوسری چیز حضرت فرماتے تھے کہ سلام کی کثرت وارد ہوئی ہے، کہ سلام کثرت سے کیا کرو، لیکن یہ نہیں آیا کہ کثرت سے مسافہ کیا کرو، فرمایا یہ روایات میں نہیں آیا۔ سلام کی کثرت ہے، اور سلام جو ہے وہ کرنا یہ مسلم کا، ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق ہے، لیکن مسافہ کرنا اور معانقہ کرنا یہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہے ان میں سے نہیں ہے۔ وہ محبت، یہ تعلق، یہ رشتہ، کوئی بھائی آیا دور سے آیا، دوسرا بھائی ملا، اب اسے سلام بھی کرے، مسافہ بھی کرے، معانقہ بھی کرے، سال میں آیا۔ اسی لیے کتنی اہم بات ہے، عیدین میں ہمارے ہاں مسافہ اور معانقہ، یہ عید ملن یہ سب جو ہے یہ بالکل رسم ہے، خالص رسم۔ اس موقع پر الگ سے سلام، مسافہ اور معانقہ یہ الگ سے ہے ہی نہیں اس میں، جیسے روزمرہ ہے۔ تو روزمرہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، صرف نہ مسافہ بڑھ کر کرتے ہیں نہ معانقہ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عیدین میں ہے۔ اب لوگوں نے روافظ کے اثر سے ایران سے یہ سب لائے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بدعتیں، جتنی رسمیں، جتنی خرافات مسلمانوں میں آئیں، اور پھر وہ کچھ دنوں میں انہوں نے سب نے اسلامی لبادہ سب کو وہاں دیا گیا کہ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو میں یہ سب چیزیں ایران سے آئیں، یہ روافظ کی ہے۔ روافظ نے خاص عیدین کا حصہ مسافر اور معانقے کو لگا دیا، خاص اس موقع پر سنت سے نہ ثابت ہے نہ شریعت کا حکم ہے۔ پیچھے بیٹھ جائیے آرام سے، یہاں نہ بیٹھیے، فرش پہ نہ بیٹھیے، ٹھنڈا ہے نا موسم۔ تو یہ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ بے محل کوئی کام کرنا یہ ظلم ہے۔
کوئی بھی کام ہو بے محل اگر کر رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی تنبیہ ہے بہت عجیب. ان کو چھینک آئی. الحمدللہ. دوسرا کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا عربی دیہاتی، اس نے کہا السلام علیکم. یہ کیا سلام کا موقع ہے؟ تو حضرت نے خالی اس کو کچھ ڈانٹا واٹا نہیں، فرمایا وعلیک وعلی امک، تجھ پر اور تیری اماں دونوں پر سلام. تو اس نے کہا حضرت آپ نے ہماری اماں کو کیوں کہا؟ تو فرمایا جس نے تم کو موقع محل نہیں بتایا کہ کب سلام کرنا چاہیے، سلام کہاں کرنا چاہیے کہاں نہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے ماں سکھاتی، اس نے سکھائی نہیں تم کو. تو اس لیے یہ جو تم نے سلام کیا اس موقع پر، اس کی جواب کی مستحق تمہاری والدہ بھی ہیں کیوں تم کو موقع محل نہیں بتایا. تو میں نے بہت غور کیا، جتنے لڑکے بنے ہوئے آتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی 20 سال تک اور پھر پڑھایا بھی 40 سال تک، تو محسوس ہوا کہ جو لڑکے بنے ہوئے آتے ہیں وہ والدین سے بن کر آتے ہیں، اور جو بگڑے ہوئے آتے ہیں وہ گھر سے بگڑے ہوئے آتے ہیں. پتہ چلا کہ اصل ہی گڑبڑ ہے. والدین نے نہ دین حاصل کیا، نہ علم حاصل کیا، تعلیم حاصل نہیں کی، تربیت حاصل نہیں کی، اصلاح نہیں ہوئی، اس لیے کہ صحبت ہی نہیں پائی. نہ دیندار والدین کی، نہ دیندار اساتذہ کی، نہ دیندار بزرگوں کی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ چیز اور آگے بڑھتی چلی گئی. اب لوگوں کے ہاں دین کیا ہے؟ جو ان کے دادیال میں ہوتا ہے، جو ان کے نانیال میں ہوتا ہے، جو ان کی سسرال میں ہوتا ہے، جو ان کے سمدھیانے میں ہوتا ہے. خوب یاد رکھیے، اب دین کس چیز کا نام ہے؟ جو ان کے دادیال میں ہوتا ہے، جو ان کے نانیال میں ہوتا ہے، جو اور بڑے ہو گئے تو اب سسرال میں ہوتا ہے، اور زیادہ ادھی عمر ہو گئے تو اب جو سمدھیانے میں ہوتا ہے. اب یہ پورا ان کا چوکھٹا مکمل ہے، دادیال، نانیال، سسرال اور سمدھیانہ. اب وہاں سے دین آئے گا، عقائد بھی، اعمال بھی، افعال بھی، احوال بھی، سب ان 4 جگہوں سے لیے جائیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمانیات دیے وہ کیا کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. 4 ہو گئے. اب آگے ہے والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں، ان میں سے 4 جو بنیادی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان. انہی سے سنت، شریعت، طریقت سب ملے گی. اب 4 تو کھوٹے تھے، اللہ، اللہ کے رسول، فرشتے اور اللہ کی کتابیں تھے نا 4. یہ 4 ہم کو چھوڑنے پڑیں گے ان 4 کو لینے کے لیے. یہ نقصان ہو رہا ہے اس سے. انہوں نے دادیال کو پکڑا، نانیال کو پکڑا، سسرال کو پکڑا، سمدھیانے کو پکڑا. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا کیا نام ہے؟ شریعت. اللہ کے حکم کا نام شریعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام سنت. کہاں سے آئے گا؟ فرشتے کے ذریعے اور اللہ کی کتابوں کے ذریعے. تو یہ 2 ذریعے ہیں، ایک آسمانی ذریعہ ہے، ایک دنیا میں وہ چیز آ گئی ہمارے سامنے. حضرت جبریل امین لائے، کیا لائے؟ قرآن پاک. تو حضرت جبریل امین تو پہنچا کر چلے گئے. اب ہمارے پاس ہے کیا؟ قرآن. اب قرآن میں عقیدے بھی ہیں، عقائد، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، افعال، سب چیزیں جو بنیادی طور پر سب قرآن پاک میں موجود ہیں، مگر ہر جگہ تفصیل سے نہیں ہے، کچھ اجمال سے ہے، کچھ بہت کھلے کھلے الفاظ میں واضح نہیں ہے، اشارات میں. اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. مگر قرآن و حدیث بھی آپ نے پڑھ لیا، قرآن و حدیث پڑھ لیا آپ نے، قرآن کا بھی ترجمہ پڑھ لیا، حدیث کا بھی ترجمہ پڑھ لیا مثال کے طور پر، لیکن ابھی آپ کو بات صاف نہیں ہوگی. کیوں؟ قرآن کی یہ آیت، اس سے کیا مراد لیا گیا؟
اور اس حدیث سے کیا مراد لیا گیا یہ بتلائے گا اجماع امت، 1400 سال کا علماء کا سلسلہ بتائے گا، جو حلقہ کا سلسلہ نہیں بتائے گا اس کے لیے علماء کا۔ اسی لیے انبیاء تشریف لے گئے مگر اپنا وارث چھوڑ گئے، کسے؟ علماء کو۔ اسی لیے لکھا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ قدہ نے کہ جو لوگ علماء کو کہتے ہیں کہ علماء ایسے علماء ویسے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اور اس نے اٹھا کے علماء کو رد کر دیا، تو گویا کہ اس نے انبیاء کے وارث کو رد کر دیا، اب وہ اپنی خیر بنائے۔ حضرت گنگوہی حضرت تھانوی کے بھی اس بڑے ہیں، وہ تو اور عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو علماء کو برا کہتا ہے اس کا قبلے میں منہ پھیر دیتے ہیں فرشتے، اور فرماتے تھے اگلی بات جس کو یقین نہ ہو کھول کر دیکھ لیں، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے ایک استاد سے بڑے بزرگ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک کے اوپر رکھ دیا گیا، اب وہ چاہے بہت ہی صاف ستھرا پڑھنے کے لائق ہے یا دیمک زدہ ہے، کیسا بھی ہے، قرآن کے اوپر رکھ دیا گیا، تو فرمایا قرآن کی بے ادبی نہیں ہوئی۔ ہاں کوئی دوسری کتاب تم نے اس پر لاد کر رکھ دی، اب بے ادبی ہو۔ تو فرمایا اگر ایک واقعی عالم دین کسی عالم دین سے علمی دینی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اب اس کی نقل کر لی ایک جاہل نے، اب کام اس نے گڑبڑ کر دیا، وہ مریض ہو کر ڈاکٹر بن گیا۔ یہ چیز خطرناک ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کون سی بات ابا کے کہنے کی ہے، کون سی بات اماں کے کہنے کی ہے، کون سی بات بھائی کے کہنے کی ہے، کون سی بات بہن کے کہنے کی ہے، کون سی بات اولاد کے کہنے کی ہے، بھائی بہن کی، ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ اب جو آدمی کسی اس کی نقل کر لے گا وہ گڑبڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ بات اس کے کہنے کی نہیں ہے یا وہ کام اس کے کرنے کا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں جن کو سلوک تصوف کہا جاتا ہے، طریقت کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب سے پہلے اس کی جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ ہے ادب، اس لیے کہ اگر ادب نہیں ہے تو وہ پھر سیکھے گا نہیں بات، وہ بیچ میں اس کی بے ادبی گستاخی حائل ہو جائے گی، دروازہ ہی نہیں کھلے گا اس کا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی ادب حاصل کرے۔ ادب دروازہ ہے، زینہ ہے علم کا، علم زینہ ہے عمل کا، عمل ذریعہ ہے اخلاص کا۔ اب اس کے اندر روح پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، اخلاص۔ تو ادب ہے، علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، تب جا کے آدمی وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب یہ مخلص ہوا، اب یہ عالم ہوا، اب یہ باعمل ہوا، اب یہ مؤدب ہوا، اب یہ ہدایت پر آ رہا ہے۔ جب وہ ہدایت پر آئے گا تب اس سے دوسرے کو ہدایت ہوگی، ابھی تو وہی ہدایت پر نہیں۔ جب دنیا میں آدمی ہدایت پر ہوگا تب آخرت میں نجات ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ اب میرے پاس سوال آتا ہے، آج ہی آیا، ایک عورت پوچھ رہی ہے موبائل پر لکھ کر انگریزی میں کہ 3 طلاق، شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، ہو گئی؟ میں نے کہہ دیا ہاں ہو گئی۔ تو پوچھ رہی ہے کہ قرآن میں ہے یہ یا حدیث میں ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت و سنت سے ثابت اور منقول ہے۔ تو پھر اس نے اظہار کیا جو دماغ میں تھا اس نے پھر لکھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہو اور کون سی حدیث ہے، اس کا نمبر، اس کا حوالہ لکھ دیں۔ تو میں نے لکھا کہ مجھے معلوم نہیں کہ تم قرآن صحیح پڑھ لیتی ہو یا نہیں،
حدیث صحیح پڑھ لیتی ہو یا نہیں، اور اس کا مطلب بھی صحیح سمجھ سکو گی یا نہیں، اس لیے کہ شریعت کے احکام 1400 سال پہلے طے ہو چکے ہیں۔ اب مسلمان کا کام ہے ان کو ماننا، اور ماننے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے۔ جانے، سنے اور سمجھے اور مانے، لیکن حوالہ ہر ایک کو پوچھنے کا حق اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ایک استاد ہے، عامی آدمی آتے تو کہتے تھے کہ حضرت اس میں آپ نے کوئی حوالہ تو لکھا نہیں۔ کہتے کس نے کہا؟ کہ ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے۔ کہا امام صاحب عالم ہے؟ نہیں جی عالم تو نہیں ہے۔ تو میں ہم حوالہ لکھ دیں گے تو وہ پڑھ لیں گے۔ تو وہ پوچھا کرتے تھے اگر ہم حوالہ اس کا لکھ دیں گے تو وہ پڑھ لیں گے اسے؟ تو واپس ہی نہیں آتے تھے ان کا جواب بتانا کہ امام صاحب نے کیا کہا، پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے۔ تو ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ عوام اگر اپنا درجہ نہیں سمجھیں گے، اور امام اپنا درجہ نہیں سمجھیں گے، عالم اپنا درجہ نہیں سمجھیں گے، تو پھر وہ آگے بات بڑھے گی ہی نہیں، وہیں کبھی ٹھپ رہ جائیں گے۔ اس سے نقصان ہوگا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کی ایک ترتیب ہے، ادب، علم، عمل۔ لیکن ابھی اس سے کام نہیں چل رہا ہے۔ اخلاص، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، یہ دیکھتے رہنا ہے۔ کن کاموں سے محبت رکھنی ہے اور کن کاموں سے عداوت رکھنی ہے، بغض رکھنا ہے۔ من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی کسی چیز سے بھی، جو بھی محبت کے لائق چیز ہے، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے اس سے بغض رکھا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اب ہم لوگوں نے آدھا سبق اختیار کر لیا، یہ تو کسی چیز سے محبت رکھیں گے یا کسی چیز سے بغض رکھیں گے، بس اس سے نہیں کام چلے گا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ابھی امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ اچھی باتوں کا حکم بھی دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا بھی ہے، لیکن اپنے اختیار کو دیکھ کر۔ اب ایک آدمی با اختیار ہے، ایک آدمی بے اختیار ہے۔ اب جو با اختیار ہے اس کو دیکھ کر نقل کر لے بے اختیار، با اختیار کو دیکھ کر بے اختیار نقل کرنے لگے تو وہ تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ میں نے پڑھا، ان کے لوگوں سے سنا کہ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے عالم، بڑے اعلیٰ درجے کے عالم بعمل، بڑے اعلیٰ درجے کے عارف باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص ہیبت رکھی تھی۔ ان کے پاس جو لوگ آتے تھے تو ان سے وہ سوال کرتے تھے، سمجھے وہ اگر سمجھ گئے تو بتاتے تھے، اگر صحیح سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو بعد میں پٹائی بھی کرتے تھے۔ کیا یہاں ویسے بیٹھے ہوئے کہتے تھے؟ تو کوئی صاحب آئے ان کے ہاں، ان سے بیعت ہو کے چلے گئے اور جا کے وہاں گاؤں میں اپنے لوگوں کی پٹائی شروع کر دی، کسی نے ان کی پٹائی کر دی۔ اب جب لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے پیر صاحب تو پٹائی کرتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب تمہارے پیر صاحب پٹائی کرتے ہیں؟ اب وہ سمجھے ہی نہیں بات، اس لیے وجہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہیبت عطا فرمائی تھی۔ میں نے ایک واقعہ سنا، باندے میں پڑھتا تھا تو وہاں ہمارے استاد نے سنایا، وہ ایک بڑے مخلص اللہ کے لیے غیرت اور حمیت رکھنے والے ایک بزرگ کالج میں پڑھاتے تھے، تو ان کو خلاف سنت، خلاف شریعت باتوں پر بڑی ناگواری ہوتی تھی۔ اس پر وہ بات نرمی سے بھی کہتے تھے اور گرمی سے بھی کہتے تھے۔ تو کہا ایک بڑا دبنگ قسم کا شخص، جیسے ہر علاقے میں ہر زمانے میں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں بدماش ہے فلاں، وہ آیا ان کے پاس۔ تھا تو وہ مسلمان، مگر اس کی شکل جو تھی وہ ایسی تھی کہ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس کے، بہت بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی منڈی ہوئی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، سلام کیا اور کہنے لگا تعویذ دے دیجیے۔
تم نے کہا کہ تمہارے اوپر ہمارا تعویذ اثر نہیں کرے گا. اور وہ جیب میں قینچی بھی رکھتے تھے. جیب میں سے قینچی نکالی, اس نے پوچھا کہ کیسے اثر کرے گا, تو کہا ابھی ہم بتاتے ہیں. قینچی جیب سے نکالی, اس کی مونچھیں پکڑ پکڑ کے ہاتھ سے کاٹ دی اور نالی میں پھینک دی. کہا یہ ناپاک چیز تم نے اپنے منہ پر لگا رکھی, اب داڑھی رکھنے کا وعدہ کرو پھر ہم تم کو تعویذ دیں گے. تو وہ ہمارے ایک استاد جو تھے کہنے لگے کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ مار پیٹ نہ کرتے ہیں ایسے, لیکن وہ بالکل خاموش کھڑا رہا. اس نے بالکل حرکت نہیں کی. تو پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرے اور وہاں اس کا کوئی مقام ہو, تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس کا کچھ مقام ہوتا ہے, کچھ حیثیت ہوتی ہے, کچھ عزت ہوتی ہے, کچھ اس کا لحاظ ہوتا ہے. اب وہ ہوا نہیں اور ایک دم سے قیامدی کے پیر شدی. تو ہر ایک کی نقل ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ورنہ اس میں آدمی بعض دفعے دھوکہ کھا جاتا ہے. ہمارے والد صاحب کے جو مصلح تھے اور ان کے مرشد تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو چھوٹوں کو اپنے بڑوں پر اپنے کو قیاس کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے, اس میں بعض دفعے مغالطہ ہو جاتا ہے. اس کا ایک واقعہ سناتے تھے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کے ہاں کسی پر جن آ گیا, ملکہ پر, شہزادی پر, کس پر. انہوں نے آدمی بھیجا اور کہا کہ بادشاہ کے ہاں جن آ گیا ہے فلاں پر, تو چل کے اتار دیں, دم کر دیں. تو انہوں نے کہا بھئی مجھے فرصت نہیں ہے. اس نے بہت محنت سماجت کی, تو فرمایا اچھا ہمارا جوتا لیتے جاؤ پھر واپس دے جانا. تو وہاں جن جو تھا جب وہ گھر پہ لے کے پہنچا جوتا, تو اس نے فوراً, وہ جو مریضہ تھی, اس نے کہا کہ ہمارے شیخ نے جوتا بھیج دیا, اب ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں رہیں گے, رکیں گے. وہ چلا گیا. عرصے کے بعد 20 سال کے بعد غالباً پھر جن کا اثر ہوا. تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش ہوئی, ان کا تو وصال ہو چکا ہے. کہیں ارے بھائی ان کی درسگاہ میں کوئی ہے ان کی جگہ پر؟ کہاں ہے, ان کا شاگرد ہے. وہ چلے گئے, جا کے بتایا کہ وہ ان کے شاگرد ہیں. ان سے بتایا کہ وہ جن سوار ہو گیا ہے اور اتنی پہلے بھی آیا تھا, وہی کیفیت اس کی محسوس ہو رہی. وہ اس منظر کو دیکھ چکے تھے اپنے شیخ کے. انہوں نے پہلی فرصت میں کہہ دیا کہ ہمارا جوتا لیتے ہیں. تو وہ جب جوتا لے کے پہنچا تو وہ ہنسا جن, کہنے لگا ان سے کہہ دو اپنا دماغ درست رکھے, ورنہ ہم آ کے اسی سے ان کا دماغ درست کر دیں گے. وہ ہمارے شیخ تھے, یہ ہمارے شیخ نہیں, ہم نہیں جائیں گے. اب وہ گھر والے پریشان کیے, عجیب نپٹ گیا. اور اس نے یہ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. وہ ان سے کہو جوتا کیوں بھیجا, اب بتائیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر آدمی کا اثر ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ہر آدمی ہر ایک کی نقل نہ کرے. اسی لیے ہے کہ بھائی آدمی سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام ہو, دین کا ہو یا دنیا کا, دین کا ہو یا دنیا کا, آدمی اپنے بڑے سے پوچھ تو لے اس کو. اب والدین سے پوچھے بغیر اولاد کام کرنے لگے, استاد سے پوچھے بغیر شاگرد کام کرنے لگے, چھوٹا جو ہے بڑے سے پوچھے بغیر کام کرنے لگے. عام طور پر میرا چھوٹا سا تجربہ ہے اور عرصے سے ہے کہ جب کوئی کام بے پوچھے گچھے کر لیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ عموماً صحیح نہیں ہوتا. لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں, جب کوئی کام کر لیتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا. اب جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر نتیجہ جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت آدمی ان کو کیا بتائے. تو کوئی بھی کام ہو, کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے.
اس کا حکم بھی ہے کہ آدمی اہل سے پوچھے، مشورہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شاور الفقہاء العابدین، فقہاء عابدین سے مشورہ کر لیا کرو۔ فقہاء عابدین کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ عالم باعمل، وہ اپنے علم اپنے اخلاص کی روشنی میں بتلائے گا، بشرطے کہ وہ صحیح طریقے کو سمجھتا بھی ہو۔ جاننا اور چیز ہے اور سمجھنا دوسری چیز ہے۔ اب ایک آدمی جانتا نہیں ہے یا سمجھتا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ دونوں ہی خانے خالی ہیں، نہ تو جانتا ہے نہ سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بھائی بتائیے وہ کیا کرے گا؟ لکھا ہے کہ وہ ایک بوجھ بھجکا اٹھے گاؤں میں، ہر کام لوگ ان سے پوچھ کے کرتے تھے، وہ اپنا جو ان کی آنکھوں میں آتا تھا بتاتے تھے۔ تو کوئی آدمی بچہ تاؤ کے درخت پہ چڑھ گیا، اب وہاں جا کے رونے لگا، چلانے لگا کہ میں اتاروں۔ لوگوں کا بھائی اس کو کیسے اتاریں؟ بوجھ بھجکاؤں کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھائی اس کو اتارنے کی ترکیب بتاؤ۔ تو آپ نے پہلے معائنہ کیا، بہت فاصلہ دیکھا اس کا کتنا ہے، پھر کہا کہ بھائی رسا لاؤ ایک بڑا۔ وہ رسی جو ہے اس کو پھینکا اوپر، کہا کہ اس کو اپنی کمر میں باندھ لو اور سرا نیچے چھوڑ دو، اس کا دوسرا سرا، ایک سرا باندھ لو۔ اس بیچارے غریب نے باندھ لیا۔ جب اس نے باندھ لیا، کس کے باندھ لیا، کہاں باندھ لیا، تو پورے مجمع سے کہا کھینچو اس کو زور سے۔ سب نے کھینچا، اوپر سے گر کے مر گیا۔ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، کہنے لگے ارے بھائی اب اس کی قسمت مر گیا، میں نے کتنے لوگوں کو کنویں سے ایسے ہی نکالا، اور دیکھا میں نے کتنوں کو دیکھا نکالتے ہوئے کہ بھائی اس کو کنویں میں رسی ڈال دی گئی اور اس نے کمر سے باندھ لی اور پھر اس کو کھینچا، سب نے مل کر زندہ چلا آیا، اب یہ مر گیا، اس کی قسمت پہ کیا کام کیا؟ الٹا کام کیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اہل دنیا ہوتے ہیں یہ دین والوں کو دین کے لیے وہ مشورہ دیتے ہیں جو یہ دنیا میں آزماتے ہیں، کہ جو ان کا علم ہے، ان کا فہم ہے، ان کا مشاہدہ ہے، ان کا تجربہ ہے، وہ ہوتا ہے دوسری لائن کا۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے، کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اسلام کی حقیقت نصیب فرمائے، اور ہر کام میں اہتمام شریعت اور اتباع سنت نصیب فرمائے، حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کا طریقہ نصیب فرمائے۔ تو جو بات میں نے شروع کی تھی وہ پوری کر دوں۔ شریعت کا اصول کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہر کام میں دیکھنا ہے شریعت و سنت کو۔ اجماع امت کا جس پر اتفاق چلا رہا ہے، پورے طور پر اتفاق ہے اس کا، جن کاموں کو اس نے اجماع سے طے کر دیا۔ آپ لوگوں کی جو سمجھ میں آ سکے الفاظ وہ کہہ رہا ہوں میں، اصطلاحی تعریف یہاں بتانی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم بتانا ہے، اس سے قریب کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا احکام ہیں، اور امت نے کس چیز کو اپنے دل و دماغ سے لگا رکھا ہے، وہ کیا چیزیں چلی آ رہی 1400 سال سے، اور پھر اس پر فقہ و فتاوی میں وہ چیزیں محفوظ کر دی گئی۔ تو اب یہ چار چیزیں ہمارا ذریعہ علم کا تھا، ذریعہ عمل کا تھا، ذریعہ ہدایت کا تھا، ذریعہ نجات کا تھا۔ اب ہم نے وہ چار اصول بنا لیے، دادیال، نانیال، سسرال، سمدھیالنا، اور ہم کو جو ذریعے دیے گئے وہ یہ دیے گئے: اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اجماع امت اور قیاس، فقہ و فتاوی کی روشنی میں جو محفوظ ہے۔ اور چار یہ تو اصول ہیں، اور چار طبقے دیے گئے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کیسے کریں، نہ، انبیاء دیے گئے،
ان میں خصوصیت کے ساتھ آخری نبی و رسول سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام دیے گئے، تابعین دیے گئے، تبع تابعین دیے گئے، 4 طبقے ہو گئے۔ یہ انسانوں میں سے ہیں نمونہ۔ پھر ان کی چیزوں کو محفوظ کرنے والے اصولیین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں۔ تو اصولیین متکلمین نے جمع کر دیا عقائد کو، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو مفسرین نے، حدیث شریف کو محدثین نے، اور ان سب نے کیا کہا اس کا لب لباب فقہا نے بتلا دیا۔ تو اب آدمی کو کیا اختیار کرنا ہے؟ عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، اس کے خیالات صحیح ہوں، اس کے نظریات صحیح ہوں، اس کے افکار صحیح ہوں، تب جا کے اس کے عقائد اور اعمال اور اخلاق اور افعال اور اقوال احوال ظاہری و باطنی سب درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں کو جاننے کی، سمجھنے